أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. ہمارے سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان اب موجود ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں اور اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے والا مہینہ ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر ہم اور آپ نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروایا، اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل نہیں کروایا، ہم سے بڑا اس روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو ہم سے زیادہ بدبخت ہو کہ ہمیں رمضان بھی ملا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ملا، اور پھر بھی ہم نے عبادتیں نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. آپ حضرات ہر سال ہر موقع پر رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں، رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور کتنا بڑا مہینہ اس کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں. لیکن درد تو تب ہوتا ہے، تکلیف تو تب ہوتی ہے کہ مسلمان آج صرف فضیلتیں سننے تک رہ گیا ہے. آج مسلمانوں کے اندر صرف فضائل سننا ہی ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. باقی اس پر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے مخاطب کیا، مسلمانوں سے مخاطب کیا. کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ رمضان المبارک کے مہینے کی سب سے پہلی جو ہے درس ہے. سب سے پہلا رمضان المبارک ہمیں جو ہے ایک درس سکھاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے رمضان المبارک یہ مہینہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے، ایک سبق دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی دل میں آنا چاہیے. اگر رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر بھی اللہ کا تقوی نہیں آئے گا، اللہ کا ڈر و خوف نہیں آئے گا، تو پھر یہ رمضان ہمارے لیے بہتر ہی. ہم نے اس رمضان میں جتنی بھی عبادتیں کر لیں، جتنا بھی رب کو راضی کر لیں، جتنی بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجود کر لیں، اگر اللہ کا ڈر و خوف اس رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں ملا تو پھر کچھ نہیں. اسی لیے اس بات کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ہمیں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے تقوی. آج ہمارے اور آپ کے سینے سے یہ اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا. اور میں اکثر مقامات پر اکثر رمضان المبارک کے اس مہینے کے تعلق سے جب بھی بولتا ہوں تو اس میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے سنی بھی ہوگی، پھر بھی آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کا تقوی آپ کو کیسے آئے گا. یہ کیسے رمضان ہمیں درس سکھاتا ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے سینوں میں آنا چاہیے. یہ کیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے، یہ کیسے ہم حاصل کریں، کیسے ہمیں ملے گا، یہ کیسے اللہ کا ڈر اور خوف ہمیں ملے گا. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، ابھی آپ سب، ہم اور آپ روزے سے، اب یہاں سے اٹھ کر گھر جائیں. گھر جانے کے بعد اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ یہاں سے چلے گئے، نہ آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں، نہ آپ کو کوئی دیکھنے والا ہے، گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے، نہ بیوی بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، نہ والدین آپ کو دیکھ رہے ہیں، نہ بھائی بہن آپ کو دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی دوست احباب آپ کو دیکھ رہا ہے. سامنے پانی کا گلاس، الحمدللہ پانی کا گلاس کا پورا پانی کا ڈرم موجود ہے. اس کے بغل میں جو ہے کھانے کی ساری آئٹمس موجود ہیں، پھل فروٹ، سیب، سنترے سب موجود ہیں. کوئی نہیں آپ کو دیکھنے والا، کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا خیال؟ کھاؤ گے؟ کھا لو گے؟ کیوں؟ تب زبان سے کیا نکلے گا؟ زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، دنیا تو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اللہ. روزہ کس کے لیے رکھا جا رہا ہے؟ بھائی بہنوں کے لیے رکھا جا رہا ہے، والدین کے لیے رکھا جا رہا ہے، گھر والوں کے لیے رکھا جا رہا ہے، دنیا والوں کے لیے رکھا جا رہا ہے. تب زبان سے کیا نکلتا ہے؟ دنیا تو نہیں دیکھ رہی، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، گھر کے احباب تو نہیں دیکھ رہے، میں چاہوں تو پی سکتا ہوں، کسی کو پتا تک بھی نہیں چلے گا، افطاری میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، کوئی مجھے پوچھے گا نہیں. لیکن اب زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی. ابھی اگر پیانی کا پیالہ اپنے زبان پر لگاؤں گا، اپنے منہ پر لگاؤں گا، اب یار آپ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ یہی سکھاتا ہے میرے بندے، جیسے تو رمضان کے مہینے میں اپنے بھوک و پیاس کو اس لیے چھوڑا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اس لیے تو روزہ نہیں توڑتا، ویسے سال کے 12 مہینے جب گناہ کی جانب تمہارے قدم بڑھیں، جب تم گناہ کرنے کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھاؤ، جب یہ موقع پر یہ دل میں خیال آ جائے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، زمانے کا کوئی بھی فرد نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے فون میں جتنی فحاشی دیکھنی ہے دیکھ سکتا ہوں، اپنے فون کے اندر جتنی اڑیانیت دیکھنی ہے دیکھ سکتا ہوں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی سوال کرنے والا، نہ والدین، نہ گھر کے افراد، نہ بیوی بچے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جب بھی آپ کے دل میں یہ خوف آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کا رمضان کامیاب ہو گیا، آپ کا رمضان کامیاب ہو گیا. نہ آئے تو پھر کیا فائدہ رمضان کے روزوں کا، کیا فائدہ رمضان المبارک کے روزوں کا. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی ایسے روزے دار دنیا میں، کئی ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں.
اور دنیا میں کئی ایسے قیام کرنے والے ہیں جو کھڑے ہو کر تراویح اور تہجد کی نماز تو پڑھتے ہیں سوائے رات گزارنے کے ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا. یہ کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ روزہ بھی رکھیں, بھوک و پیاس کو برداشت بھی کریں, پورا دن بھوکے اور پیاسے ہیں پھر بھی کوئی ثواب ہی نہ ملے. قیام بھی کیا, تراویح میں کھڑے بھی رہے, عبادت بھی کی, لیکن تراویح کا کوئی ثواب ہی نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جہاں ہماری اور آپ کے لیے روزے فرض ہے نا, وہاں کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں. ان کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو روزے کا ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو روزے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اس رمضان المبارک کے ساتھ روزوں کے ساتھ تعلق قرآن مجید کا ہے. قرآن مجید پڑھو گے ہی, عبادت کرو گے ہی, ذکر و اذکار کرو گے ہی تو آپ ثواب کی جانب جاؤ گے, ورنہ روزے کا کیا فائدہ آپ کا. ذکر و اذکار آپ کا نہیں ہے, قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں ہے, دعائیں مانگنا نہیں ہے, اللہ کے سامنے بخشش طلب کرنا نہیں ہے, کیا فائدہ روزے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو لایا ہی اسی لیے, اس میں آپ ذکر و اذکار کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. کیوں؟ یہ قرآن مجید اترا ہی اسی رمضان میں, اسی رمضان المبارک کے مہینے میں اترا. اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے رمضان المبارک کی. تو ہمیں چاہیے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت سے عبادتیں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت اول ليلة من رمضان, جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے, جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو کیا کرتا ہے؟ قید کر دیتا ہے, شیاطین کو قید کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور کسی دروازے کو پورے رمضان تک بند نہیں کرتا. پورے مہینے اللہ کھولے رکھتا ہے جنت کے سارے دروازے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور پورا مہینہ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند رکھتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک آسان سا طریقہ مل گیا. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بند بھی نہیں ہو رہے, جہنم کے دروازے بھی بند ہیں, اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگانے والا ایک آواز لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے, ونادی منادن یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کو چاہنے والے, اے بھلائی کو چاہنے والے, اے نیکیوں کو پسند کرنے والے, اے عبادتیں کرنے والے, رب کے سامنے سجدے کرنے والے, رب کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والے, آگے بڑھ جا, رمضان آ گیا ہے, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, رمضان آ گیا. یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقبل. اور جو برائی کو چاہتے ہیں, جو گانے اور فلمیں دیکھتے ہیں, جو بری چیزیں دیکھتے ہیں, جو برائی کے کام کرتے ہیں, جو غیبتیں, چغلیاں, جھوٹ اور دھوکے بازی کے کام کرتے ہیں, ان سے کہنے والا کہتا ہے یا باغی الشر, اے برائی کو چاہنے والے, اپنے شر کو کم کر لے, اب پیچھے ہٹ جا, آگے مت بڑھ, تو روک دے ان گناہوں کو, تو اس سے پیچھے ہٹ جا. یہ تیرے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اچھی بات نہیں. ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر داخل ہیں اور آج سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صرف ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب نہیں دے گا. اس کے اندر جب تک عبادتیں نہیں ہوں گی, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کلام نہیں ہوگا, اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے, تو پھر یقین جان لیجیے کوئی فائدہ نہیں ہمارا باپ. آج مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ایک چیز بڑی عام ہے, وہ یہ کہ سمجھتے ہیں تراویح کی نماز پڑھ لی تو بس ختم ہو گیا مسئلہ, قرآن کو سن لیا نا, اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایسے لوگ, ایسے بدبخت, ایسے عقل کے دشمن آج اس معاشرے میں موجود ہیں, جو کاروباری, جو دھندے والے لوگ, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کسی حافظ کو بلایا جائے, 2 دن یا 4 دن یا 5 دن کے اندر اس کو پیسے دیے جائے, اس سے کہا جاتا ہے بھائی تو پوری ایک قرآن 3 دن یا 4 دن میں ختم کر دے, قرآن ختم ہو گئی. سمجھتے ہیں اب رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, ختم قرآن ہو گیا بس. رمضان المبارک کے مہینے میں تو یہی چاہیے تھا. وہ دوسرے تو حافظ نے قرآن ختم کی, تم نے کیا قرآن ختم کی. رمضان المبارک کے مہینے میں عام سی چیز بن چکی, ایک عام سی چیز بن چکی ہے کہ رمضان کے مہینے میں سمجھتے ہیں صرف تراویح پڑھ رہے ہیں, صرف فائدہ ہو گیا. اب رمضان میں عبادتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نا. ہاں فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھے گا, رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
لیکن ایمان و احتساب کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر رمضان المبارک کے مہینے میں جو قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ بھی دھیان میں رہنا چاہیے یہ صغیرہ گناہ رہتے ہیں کبیرہ گناہ نہیں رہتے. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی. آج ہمارے اور آپ کے پاس بڑی خرابی پائی جا رہی ہے. ہمارے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے ہم دھیرے دھیرے کیا کرتے ہیں کاروبار کی حیثیت سے کاروبار کے اندر بیٹھ کر جو ہے رمضان بھول جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رمضان میں کاروبار نہ کیجیے, آپ اپنا پیٹ مت پالیے, رمضان المبارک کے مہینے میں بزنس مت کیجیے, کیجیے بے شک کیجیے, رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کیجیے, لیکن ساتھ میں آپ کے پاس قرآن ہونی چاہیے. جب خالی وقت آپ کو ملے کھول کر تلاوت کیجیے, اس میں پڑھیے, اس کو ساتھ میں ترجمے کی قرآن رہنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 2400 گھنٹے آپ کے پاس لوگ آئے, ایک 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ملتے رہتا ہے موقع بیچ میں, اس میں آپ تلاوت کیجیے, پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھیے. اس میں یہ ساری چیزیں ہیں, ان سے بچنے کی کوشش مت کیجیے کہ نہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا. نا, رمضان کا مہینہ ہی ٹائم نکالنے کا, رمضان کا مہینہ ہی محنتیں کرنے کے, رمضان کا مہینہ ہی کوششیں کرنے کا مہینہ ہے. اس میں بھی آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا, تو پھر ہم کہاں ہیں, ہم کدھر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے, اسی میں اپنے منبر پر کھڑے ہوئے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, کہا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, کہا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, کہا آمین. تو اصحاب رسول بڑے پریشان ہوئے, کہا اللہ کے نبی ہم نے کبھی آپ کو ایسا نہیں پایا کہ آپ نے ایسا کہا ہو, کہا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبرائیل امین آئے, جبرائیل امین نے آ کر کہا اس شخص کے لیے بربادی ہو, اس شخص کے لیے دوری ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنے اوپر اپنی بخشش نہ کروا لے, رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی وہ جہنم میں داخل ہو جائے. ایسوں کے لیے بربادی, ایسوں کے لیے دوری ہو, آپ آمین کہیے. اللہ کے نبی نے آمین کہا اس موقع پر, اور پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا اس شخص کے لیے بربادی ہو جس کو اس کے والدین مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے, پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو, اس کے بجائے وہ جہنم میں داخل ہو جائے. آپ آمین کہیے. اللہ کے نبی نے آمین کہا. پھر تیسرے سینے پر قدم رکھا اور اس موقع پر بھی فرشتے نے وہی کہا اس شخص کے لیے دوری ہو جس کا ذکر آپ کے سامنے, آپ کا ذکر جس کے پاس ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے, اس کے لیے بربادی, اس کے لیے دوری ہو. اللہ کے نبی آمین کہیے. اللہ کے نبی نے آمین کہا. اللہ اکبر. رمضان المبارک کا یہ مہینہ کہنے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے. کہ آئے آمین کہیے. یہ ساری باتیں بتلانے والا کون ہے؟ آسمان پر عرش پر مستوی اللہ رب العالمین ہے. اور یہ اپنی زبان سے کون یہ الفاظ ادا کر رہا ہے؟ وہ جو نبیوں کا سردار ہے, آدم کی اولاد کا سردار ہے. تو کیا تمہیں کوئی شک ہے اس پر کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کسی پر نہ لگے؟ کیا کوئی شک ہے؟ جبرائیل نے آمین کہا, فرشتے اللہ کے نبی نے آمین کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بتلائی. رمضان کا مہینہ نہ ملے جنت میں داخل, رمضان کا مہینہ مل جائے جنت میں داخل نہ ہو جائے, ہمارے لیے بہت کیا کہتے ہیں دوری کی بات ہے. اسی لیے اس بات کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ہماری عبادتیں, ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اور زیادہ ہونی چاہیے, اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات زیادہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جبرائیل امین اللہ سے جبرائیل امین اللہ کے نبی سے ملنے آتے تھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے. بالکل ایک تیز ہوا جیسے چلتی ہے ویسے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. پورے رمضان میں اللہ کے نبی کیا ہی کرتے تھے, لیکن جبرائیل جب آپ سے قرآن سننے کے لیے آتے تھے نا تب تو اللہ کے نبی کے صدقات و خیرات کا انداز یہ ہوتا. یہ رمضان کا مہینہ, اس رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں صبر سکھلاتا ہے. جہاں تقویٰ سکھلایا, جہاں عبادتیں کیسی کرنی ہے وہ سکھلایا, وہاں ہمیں صبر سکھلاتا ہے. کیسے جانتے ہو؟ رمضان المبارک کے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ جب تمہیں کوئی مارے, تکلیف دے, کچھ برا بھلا کرے, تمہیں کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں, انی صائم, میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھلایا. حالانکہ بدلہ لے سکتے ہو آپ نا, بدلہ تو لے سکتے ہو نا. کوئی آپ کو تھپڑ مار دے, اسلام میں ہے کتب علیکم القصاص فی القتل, الحر بالحر, قصاص ہے قتل کا, دوسری چیزوں کا قصاص ہے. آپ اتنی زور سے اس کو تھپڑ لگا دیجیے, کوئی آپ کو جو گالی دے وہی الفاظ اس کو دوہرا کر دے دیجیے, قصاص ہے, قصاص ہو جائے گا, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں.
لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کوئی تمہیں کچھ کہے تو کیا کہو؟ انی صائم، کہ طاقت مجھ میں بھی ہے لیکن روزے سے ہو. تو کیا مطلب ہوا کہ طاقت مجھ میں بھی ہے لیکن رمضان نے مجھے روک رکھا ہے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ مجھے روک رکھا، یہ روزے مجھے روک رکھے ہیں جس کی وجہ سے میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں. یہ رمضان تمہیں صبر بھی سکھلاتا ہے، یہ رمضان تمہیں صبر بھی سکھلاتا ہے. کیسے؟ جب تمہارے پاس جو ہے کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے تو صبر کیسے کرنا ہے، یہ رمضان سکھلاتا ہے. اگر نہ سیکھا اس سے نا تو پھر کچھ نہیں سیکھا. یہ رمضان المبارک کے مہینے کے دروس. اور ساتھ میں ایک اور چیز واضح کرتا جاؤں، آج کل معاشرے کے اندر ایک بڑی چیز عام ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک چیز بتلائی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوگوں کے اندر ایک بڑی خرابی پائی جاتی ہے. وہی سوچ ہے ان کی کہ صرف تراویح پڑھنے سے سارا رمضان کی فضیلت ملے. ایک الگ اس کا مسئلہ ہے، قیام کا الگ مسئلہ ہے، پورے روزوں کے مہینے میں آپ کی عبادتوں کا الگ مسئلہ ہے. دوسرا ایک مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر وطر کے اندر دعائیں ذرا لمبی لمبی ہونی چاہیے. وطر کے اندر دعائیں آدھے گھنٹے 15 منٹ 10-20 منٹ کی دعائیں ہونی چاہیے. نبی سے ثابت نہیں یہ چیز نبی سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے نا، وہ دعا صرف اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ پوری دعا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ساتھ میں آپ اس کے ساتھ کچھ دعائیں اضافی پڑھ سکتے ہیں، کچھ دعائیں اضافی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10-10 15-15 20-20 منٹ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ نبی سے ثابت ہے. اسلام نے تکلفات کو دور رکھا ہے، اسلام نے تکلفات کو دور رکھا. بھائی پوری آپ 8 رکعت جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو 8 رکعت آپ نے نماز پڑھی وہ کیا ہے؟ سوائے دعا کی کچھ ہے اس میں؟ 1 گھنٹے تک آپ نے دعا مانگی ہے 8 رکعت نماز کے اندر کھڑے ہو کر. ابھی کیا چاہیے آپ کو؟ اور لمبی دعائیں چاہیے. اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے مانگیے، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے سوال کیجیے، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے بخشش طلب کیجیے. یہ اصل ہے. اصل جو دعا آپ کی جو کارگر دعا ہے آپ کی نا، وہ اکیلے میں بیٹھ کر مانگنے والی دعا. جتنی دعائیں آپ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے مانگو گے نا، کبیرہ گناہوں کی بخشش اسی سے ہوتی ہے. جو آپ خود بذات خود دعائیں مانگو گے نا تو اس کے اندر اللہ آپ کے کبیرہ گناہوں کو معاف، آپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے. یہ اصل ہے. اور لمبی دعائیں تو پورے 1 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے 8 رکعت نماز کے اندر. اس سے بڑی دعا آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ من قام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس میں اللہ کے نبی نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ وطر کے اندر لمبی دعا ہوگی تبھی تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، ورنہ تمہارے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے. تو یہ چیز یاد رکھیے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ دعائیں آپ اس کے ساتھ نہیں اضافی پڑھ سکتے، لیکن 10-10 15-15 20-20 منٹ کی دعاؤں کو علماء اکرام نے اختلاف کی. کئی علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، کئی علماء نے اس کو بدعت قرار دیا. اب بہت سارے آپ کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہوں گے کہ بھئی مکہ اور مدینہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مکہ مدینہ میں بھی تو بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. تو دیکھیے اسلام ہمیں نبی سے ملا ہے، مکہ اور مدینہ سے نہیں ملا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اسلام ہم کو نبی سے ملا ہے. نبی کریم کئی علماء نے جو اعتراض بھی کیا اس بارے میں، اب اللہ عالم ان کے کیا حالات ہیں، کس وجہ سے وہ کراتے ہیں، وہ الگ مسائل ہے. اس کے تعلق سے علماء کرام نے الگ مسائل ذکر ہیں. لیکن بتانے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ ہماری جو دعائیں ہونی چاہیے. اور ایک چیز آپ کو واضح کر دوں ساتھ میں کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جن کو ان دعاؤں کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا وہی کہتے ہیں مجھ صاحب ہمیں لمبی دعا چاہیے. ایک مرتبہ جائیے دعاؤں کی کتاب میں اس دعا کا ترجمہ پڑھیے. قسم کھا کر اللہ کی کہتا ہوں یہ دعا کا ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ یہ خواہش کرو گے کہ صرف میری ہر دعا میں یہ دعا کافی ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا میں رکھی. اللہ کے نبی کوئی دعا مانگتے تھے نا تو ایسی دعا نہیں مانگتے تھے جو بالکل ایسی ہو، بالکل جامع دعا مانگا کرتے، جامع دعا جس میں ہر چیز آتی. دنیا کی بلاؤں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات، دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، ہر چیز آتی. یہ چیز یاد رکھیے گا. اس مسئلے کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا تاکہ یہ خیالات دل کے اندر نہ ابھریں کہ بھائی جہاں دعا لمبی ہوتی ہے وہاں ہمیں جانا ہے، جہاں دعا لمبی نہیں ہوتی وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. نا، دعاؤں کی لمبائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل فرق پڑتا ہے آپ نے قیام کیسے کیا ہے،
اصل فرق پڑتا ہے آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے تراویح کی، اصل فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ پورے 8 رکعات پڑھے یا نہیں، یہ فرق پڑتا ہے. اسے آپ کو سوچنا، یہ آپ کو دیکھنا ہے. یہ اسلام نے ایک بہت اہم بات امت مسلمہ کو سکھلائی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ساتھ میں واضح کر دوں، اور اس کے بعد یہ آخری مسئلہ انشاءاللہ اس کے بعد کی بات کو ختم کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللہ تبارک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من لم يدع قول الزور والعمل به، جس نے بری بات کہنا، جس نے بری بات کہنا، بےہودہ باتیں اور بےہودہ کاموں کو جو شخص رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نہ چھوڑے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ایسے بندے کی وہ بھوکا اور پیاسا بیٹھے. اللہ کو ضرورت نہیں. رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے جھوٹ بولا، رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے غیبت کی، رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے بےہودہ باتیں کی، بےہودہ غلط گفتگو کی، رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلایا. اللہ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بھوکے اور پیاسے بیٹھے، نہیں ضرورت ہوگا. اصل جو چیز، اصل جو مقصد، اصل جو مقصد رمضان کا ہے نا، وہ ہے اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا. یہی آپ کے اندر نہیں ہے تو روزہ رکھ کے کیا فائدہ؟ اسی لیے تمام چیزوں کو یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو گزر تک زندہ ایمان و اسلام پر زندہ، اور جب تو موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما. یا العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے بخشش والا مہینہ بنا دے. اللہ اس رمضان کے مہینے میں تو ہمیں جہنم سے آزاد فرما. اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو قرض کرے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.